اچھا سوچتے ہیں، آپ گلی سے گزر رہی ہیں اور ایک پولیس آفیسر کسی کا پیچھا کر رہا ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ کر چلاتا ہے مدد کرو، آپ کیا کریں گی؟ ہم، زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچیں گے کہ مدد کرنی چاہیے، یہ ایک اخلاقی فرض ہے۔ بالکل، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ صرف ایک اخلاقی فرض نہیں بلکہ ایک قانونی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف پولیس کی مدد تک محدود نہیں ہے، قانون اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کیا جانتی ہیں، کیا سنتی ہیں، اور آپ کی خاموشی کب جرم بن سکتی ہے، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ واہ، تو آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک قانونی دستاویز کے کچھ حصے ہیں جو پاکستان میں عوام پر عائد ان ذمہ داریوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ قانون ہماری نظروں، ہمارے کانوں اور ہمارے عمل سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ چلیں اس کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس واضح اور براہ راست ذمہ داری سے شروع کرتے ہیں، جسمانی مدد۔ قانون ہم سے کب اور کیسے عمل کا تقاضا کرتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ضابطہ فوجداری کے سیکشن 42 کو دیکھنا ہوگا۔ سیکشن 42؟ جی، یہ کہتا ہے کہ ہر شخص ایک مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کی مدد کرنے کا پابند ہے، لیکن یہاں ایک بہت بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ معقول مطالبے پر۔ اچھا، معقول، یہ واقعی کلیدی لفظ ہے، مطلب اس میں ایک گنجائش رکھی گئی ہے۔ بالکل، قانون آپ کو اندھا دھند خطرے میں کودنے کا نہیں کہتا۔ تو اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کیا معقول ہے اور کیا نہیں؟ یقیناً، یوں سمجھیں کہ ایک پولیس اہلکار ایک غیر مسلح جیب کترے کا پیچھا کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ اسے روکیں یا ٹانگ اڑا کر گرا دیں۔ یہ غالباً ایک معقول مطالبہ ہے۔ صحیح۔ اس میں زیادہ خطرہ نہیں؟ جی، لیکن اگر وہی اہلکار آپ سے کہے کہ ایک عمارت میں گھسنے میں اس کی مدد کریں جہاں مسلح مجرم چھپے ہوئے ہیں، او نہیں! تو آپ ایک غیر مسلح شہری کے طور پر کہہ سکتی ہیں کہ یہ مطالبہ معقول نہیں ہے۔ قانون کا مقصد شہریوں کو ہیرو بنانا نہیں بلکہ ایک متوازن اور محفوظ معاشرے کے لیے ان کی مدد حاصل کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو قانون نے کچھ مخصوص حالات بھی بتائے ہیں جہاں یہ مدد لازمی ہو جاتی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے گرفتاری۔ جی، گرفتاری یا کسی کو فرار ہونے سے روکنا۔ اور دوسرا؟ امن و امان کی خلاف ورزی کو روکنا یا ختم کرنا۔ لیکن ایک تیسرا نقطہ بھی ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سرکاری املاک کا تحفظ۔ قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر کوئی ریلوے لائن، نہر، ٹیلی گراف یا کسی بھی عوامی اثاثے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک اہلکار کی درخواست پر اس کی حفاظت میں مدد کرنا لازم ہے۔ بالکل، یہ صرف فرد کے خلاف جرائم تک محدود نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی پولیس افسر کی بات، لیکن سیکشن 43 میں ایک اور بھی دلچسپ صورتحال ہے۔ اگر گرفتاری کا وارنٹ پولیس کے بجائے کسی عام شہری کے نام جاری ہو، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی، ایسا ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ عام نہیں ہے۔ اور کیا تب بھی دوسرے لوگ اس کی مدد کرنے کے پابند ہیں؟ قانون کہتا ہے کہ ہاں، دوسرے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑی شرط ہے۔ ایک شرط؟ جی، مدد صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب وہ شخص جس کے نام وارنٹ ہے وہ خود موقع پر موجود ہو اور وارنٹ پر عمل درآمد کی قیادت کر رہا ہو۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا حفاظتی چیک ہے، مطلب کوئی بھی شخص صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرا کر لوگوں کو اپنی مدد کے لیے اکٹھا نہیں کر سکتا۔ بالکل، اصل اتھارٹی رکھنے والے شخص کا وہاں موجود ہونا لازمی ہے تاکہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ یہ ذمہ داری اور حفاظت کے درمیان قانون کا قائم کردہ توازن ہے۔ یہاں تک تو بات تھی جسمانی مدد کی، یعنی ہمارے عمل کی، ہمارے ہاتھ پاؤں کی۔ جی، ہے وہ ہے معلومات کی ذمہ داری۔ اور یہیں سے معاملہ واقعی گہرا ہونا شروع ہوتا ہے۔ مطلب کیا قانون آپ کو صرف اس بنیاد پر ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہے کہ آپ کو جانتی تھیں اور آپ نے بتایا نہیں؟ کیا آپ کی خاموشی بھی جرم بن سکتی ہے؟ یہ ہمیں سیکشن 44 کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں۔ واقعی؟ بالکل، سیکشن 44 کہتا ہے کہ ہر شخص جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت درج کچھ مخصوص سنگین جرائم کے ارتکاب یا ارادے سے واقف ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ فوری طور پر قریب ترین میجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کو اطلاع دے۔ ایک منٹ رکیں، یہاں کے لیے الفاظ ہیں سنگین جرائم، تو یہاں لائن کہاں کھینچی گئی ہے؟
مطلب اگر مجھے پتا چلے کہ میرا پڑوسی ٹیکس چوری کا منصوبہ بنا رہا ہے تو کیا مجھ پر بھی قانونی طور پر اسے رپورٹ کرنا لازم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، قانون نے اس فہرست کو بہت احتیاط سے مرتب کیا ہے۔ اس میں معمولی جرائم شامل نہیں ہیں۔ تو پھر کیسے جرائم؟ اس میں ریاست کے خلاف جرائم جیسے بغاوت، قتل، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور کرنسی کی جعلسازی جیسے جرائم شامل ہیں۔ اچھا۔ اصول یہ ہے کہ یہ وہ جرائم ہیں جو صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرتی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ قانون سازوں کا مقصد ان جرائم کی روک تھام ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور دلچسپ شق معقول عذر کی ہے۔ مطلب اگر آپ اطلاع نہیں دیتی تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس ایسا نہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ تھی۔ جی، اور سارا بوجھ اسی شخص پر آ جاتا ہے جس نے اطلاع نہیں دی۔ قانون پہلے سے یہ فرض کر لیتا ہے کہ اطلاع دی جانی چاہیے تھی۔ آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس کیا معقول عذر تھا۔ یہ تو بہت سخت شرط ہے۔ اور اس سیکشن کا سب سے حیران کن پہلو اس کا دائرہ کار ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون ان جرائم پر بھی لاگو ہوتا ہے جو پاکستان سے باہر کیے گئے ہوں، لیکن اگر پاکستان میں کیے جاتے تو جرم ہوتے۔ کیا یہ سب ناقابل یقین ہے؟ مطلب اگر میں دبئی میں کسی کیفے میں بیٹھی ہوں اور کچھ لوگوں کو پاکستان میں کسی ڈکیتی کا منصوبہ بناتے ہوئے سن لوں تو پاکستانی قانون کے تحت آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی اطلاع دیں۔ یہ تو ایک عالمی قانونی ذمہ داری ہو گئی۔ تکنیکی طور پر جی ہاں، یہ اس قانون کی عالمی رسائی کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر جب بات سنگین جرائم کی ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون کی نظر میں سنگین جرائم کی اطلاع دینے کی ذمہ داری جغرافیائی سرحدوں سے بالاتر ہے۔ تو اب تک ہم نے دو طرح کی ذمہ داریاں دیکھیں، ایک جسمانی مدد کی اور دوسری سنگین جرائم کی معلومات فراہم کرنے کی۔ لیکن ایک تیسری سطح بھی ہے۔ جی، ایک تیسری سطح بھی ہے جو کچھ لوگوں پر عام شہریوں سے بھی زیادہ ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں۔ یہ ہمیں سیکشن 45 کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ قانون کا سب سے ہوشیار حصہ ہے۔ کیسے؟ یوں سمجھیں کہ یہ 19ویں صدی کا قانون بنیادی طور پر ایک لازمی انتہائی مقامی انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا رہا تھا۔ انٹیلیجنس نیٹ ورک؟ جی، جدید دور کی نگرانی اور کیمروں سے بہت پہلے ریاست قانونی طور پر مقامی رہنماؤں کو اپنی آنکھیں اور کان بننے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ صرف جرم کی اطلاع دینے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ معاشرتی بے چینی کو ہونے سے پہلے ہی بھانپ لینے کے بارے میں تھا۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کا پٹواری یا نمبردار قانونی طور پر ریاست کا ایک طرح کا انٹیلیجنس ایجنٹ ہے؟ یہ تو مطلب بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل، اس میں گاؤں کے نمبردار، پٹواری، چوکیدار، زمین کے مالکان یا قابضین اور وہ افسران جو سرکاری خزانہ وصول کرتے ہیں، سب شامل ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے علاقے کی ہر اونچ نیچ سے واقف ہوتے ہیں۔ جی، قانون ان کے اس مقامی علم کو قانون نافذ کرنے کے نظام کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور ان سے کن چیزوں کی اطلاع دینے کی توقع کی جاتی ہے؟ یہ فہرست تو کافی تفصیلی لگتی ہے۔ یہ بہت مفصل ہے۔ مثال کے طور پر انہیں اطلاع دینی ہوتی ہے اگر ان کے گاؤں میں چوری کا مال خریدنے یا بیچنے والا کوئی بدنام زمانہ شخص آ کر ٹھہرے، چاہے عارضی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ صرف ٹھہرنے پر بھی؟ جی، یا کوئی ٹھگ، ڈاکو، مفرور یا اشتہاری مجرم ان کے گاؤں میں آئے یا وہاں سے گزرے۔ یہ تو جرائم کی روک تھام کا ایک بہت فعال طریقہ ہے۔ مطلب جرم ہونے کا انتظار نہیں کیا جا رہا بلکہ مشکوک افراد کی نقل و حرکت پر ہی نظر رکھی جا رہی ہے۔ بالکل، اس سے بھی آگے بڑھ کر انہیں کسی بھی اچانک، غیر فطری یا مشکوک موت کی اطلاع بھی فوراً دینی ہوتی ہے۔ مشکوک موت کی، ٹھیک ہے۔ اگر گاؤں کے قریب کوئی لاش یا اس کا کوئی حصہ ملے جس سے جرم کا شبہ ہو تو اس کی اطلاع دینا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پراسرار طور پر لاپتہ ہو جائے اور اس سے کسی سنگین جرم کا شبہ ہو تو وہ بھی رپورٹ کرنا لازم ہے۔ یہ سب تو بہت واضح ہے، لیکن اس سیکشن کے آخر میں ایک جملہ ہے جو اس ذمہ داری کو بے حد وسیع کر دیتا ہے۔ کون سا جملہ؟ اس میں لکھا ہے کہ انہیں کوئی بھی ایسا معاملہ جس سے امن و امان کے قیام، جرائم کی روک تھام یا جان و مال کی حفاظت پر اثر پڑنے کا امکان ہو، اس کی بھی اطلاع دینی ہوگی۔ یہ تو بہت ہی وسیع ہے۔ یہی اس قانون کا اصل مقصد ہے۔ یہ ایک ایسی شک ہے جو ان افراد پر ایک بہت بڑی، بہت وسیع ذمہ داری ڈالتی ہے
یہ انہیں اپنے علاقے میں ہونے والی ہر غیر معمولی سرگرمی پر نظر رکھنے کا پابند بناتی ہے۔ اس سے تو ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے ان کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ تعلقات میں کوئی تناؤ پیدا نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہوگا۔ قانون انہیں ریاست کا نمائندہ بنا رہا ہے، جو انہیں اپنے ہی لوگوں کی ایک طرح سے جاسوسی پہ مجبور کر سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عام شہری کے طور پر قانون ہم سے 3 سطحوں پر توقعات رکھتا ہے۔ جی، پہلی جسمانی مدد کی، جہاں ہم سے معقول حالات میں پولیس اور میجسٹریٹس کی مدد کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ دوسری معلومات کی ذمہ داری، جو ہم پر سنگین جرائم کے بارے میں جاننے کی صورت میں خاموش نہ رہنے کا فرض عائد کرتی ہے۔ اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں ثبوت کا بوجھ بھی ہم پر ہی ڈالتی ہے۔ جی، اور تیسری، جو سب سے زیادہ گہری اور منظم ہے، وہ کمیونٹی کے بااثر افراد کی خصوصی ذمہ داریاں ہیں، جو انہیں مقامی سطح پر ریاست کی آنکھ اور کان بناتی ہیں تاکہ جرائم کو ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ قانون کی نظر میں امن و امان قائم رکھنا صرف وردی والوں کا کام نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ فریضہ ہے۔ صحیح۔ یہ قوانین، جو 1 صدی سے بھی زیادہ پرانے ہیں، شہریوں کو اس نظام کا ایک لازمی حصہ بنانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ ایک ایسا معاشرتی معاہدہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک نکتہ ہے جو ذہن میں آ رہا ہے۔ جی ضرور۔ یہ قانون، یہ تو اس زمانے کے ہیں جب تیز ترین رابطہ گھوڑے سے ہوتا تھا، یا شاید ٹیلی گراف سے۔ بالکل، جب معلومات کو سفر کرنے میں دن لگ جاتے تھے۔ آج تو ہم اسمارٹ فونز کے دور میں ہیں، سوشل میڈیا ہے، فوری رابطہ ہے۔ تو آج کے دور میں قریب ترین مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کو اطلاع دینے کا اصل مطلب کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ایک ٹویٹ میں پولیس کو ٹیگ کر دینا یا واٹس ایپ پر ایک پیغام بھیج دینا اس قانونی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے؟ یا کیا ٹیکنالوجی نے اس شہری فرض کی نوعیت کو اتنا بدل دیا ہے کہ یہ صدیوں پرانے قوانین اب شاید ہماری جدید حقیقت سے مطابقت ہی نہیں رکھتے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.